بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت کرنے والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ بلکہ جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا وہ عزت کے گھمنڈ اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم ان سے پہلے ایسی کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو چیخو پکار کرتے رہے لیکن چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس نے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ ان میں سے سرداران قوم یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ ہم نے یہ بات پچھلی ملتوں میں بھی کسی سے نہیں سنی، یہ تو من گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہمارے درمیان صرف یہی رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور خوب ادا کرنے والا ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ہے، تو یہ بلندی پر چڑھ کر دیکھ لیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے تکذیب کی تھی، یہ ہیں وہ گروہ۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ بس یہ لوگ ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی مہلت نہ ہوگی۔
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے نبی آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے جو بڑی قوتوں کے مالک تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. پرندے اکٹھے ہو جاتے اور سب کے سب اس اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کی تھی. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جو دیوار پھاند کر محراب عبادت تک پہنچ گئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ لوگ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈر گئے. وہ بولے آپ خوف زدہ نہ ہو، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجئے اور ناانصافی نہ ہونے دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ دمبی میرے حوالے کر دے اور اپنی باتوں سے مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد نے کہا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کار ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجلائے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور رکوع کرتے ہوئے جھک گئے اور توبہ کی. فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا اور بے شک وہ ہمارے نزدیک مقرب ہیں اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجیے اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول گئے ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں کی مانند قرار دیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یا ہم متقین کو فاجروں جیسا کر دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے وہ بابرکت ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور رب کی جانب رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے پروردگار کی یاد پر ترجیح دی ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ سلیمان نے کہا مجھ پر سورج کو واپس لوٹا دو، پھر وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ کہا میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ اسے پہنچانا چاہتے تھے۔ والشياطين كل بناء وغواص۔ اور شیاطین جنات کو ان کے لیے تابع بنا دیا جو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ اور انہیں بھی جو سرکشی کی بنیاد پر
زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، تم کسی پر احسان کرو یا روک لو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً وہ ہمارے نزدیک مقرب ہیں اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال انہیں بخش دیے اور اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنی جانب سے بطور رحمت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کی خاطر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے ان سے کہا اے ایوب تنکوں کا مٹھا لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین عبد اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، آپ ذکر کیجئے ہمارے بندگان خاص ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ جو آخرت کی یاد تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ اور پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا، وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ ایک ذکر ہے اور بے شک متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الابواب، دائمی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ان میں وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں بے شمار پھل اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ ہے تم سے روز حساب کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، یہ تو ہے متقین کا انجام
اور سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جھلسیں گے یہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق، یہ ہے ان کے لیے وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا ذائقہ چکھیں گے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح انواع و اقسام کی مختلف چیزوں کا۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، یقیناً وہ جہنم میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ ان کے لیے جواب میں کہیں گے تم اسی لائق ہو، تمہارے لیے خیر مقدم نہیں، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لے کر آئے ہو، یہ بہت بری جائے قرار ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے تو اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے آخر کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے ان کا بلا وجہ مذاق اڑایا تھا یا نظریں انہیں دیکھنے سے چوک رہی تھیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار، یہ بات بالکل درست ہے، دوزخیوں میں اسی نوعیت کے جھگڑے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا اور سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان واقع ہر چیز کا مالک ہے، جو بڑا طاقتور اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم روگردانی کر رہے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے کوئی اطلاع نہ تھی جب ملائے اعلیٰ عالم بالا میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، مجھے تو وحی کے ذریعے اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ میں واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔
فسجد الملائكة كلهم أجمعون فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں میں سے تھا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے گھمنڈ کیا یا تو اونچے درجے کی ہستیوں میں سے ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ ارشاد باری ہوا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور روز جزا تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين۔ ارشاد فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی گئی إلى يوم الوقت المعلوم۔ اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں سب کو بہکاؤں گا إلا عبادك منهم المخلصين۔ سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ قال فالحق والحق أقول۔ ارشاد ہوا، یہ حق ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ کہ ضرور بے ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اور کچھ ہی عرصے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔